اللہ دا شریک ٹھہران والا او دی اس رات نو بخشش نہیں 15 شبان نو دی بخشش نہیں بندے کتنے ہو گئے جی 4 آؤ ذرا غور فرماؤ پنجواں بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا قطع دلگی کرنے والا کی کرنے والا قطع کی کرنے والا قطع یہ مطلب پتہ ہے رشتے توڑن والا رشتہ داریاں توڑن والا میرے سونے لاجپال نے فرمایا دیہڑے قیامت انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنی اللہ انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنی جیڑا رشتہ داری تروڑتا ہے شریعت کے اندر تینہ تو بعد ناراضگی دا حکم نہیں بندہ دو جڑے رینج رہ سکتا ہے کسے گلے تو رینج کسے نال رہ سکتا ہے تیجے جڑے راضی نہ کرے قطع تلقی کرنے لگا نہیں حکم مجبوری باندھے کوئی اپنی ذاتی انا واسطے اپنی ذاتی کسی مسئلے واسطے کسی مسلمان نال بندہ کنے دن رینج رہ سکتا ہے تینہ دنہ تو بعد اگر رینج دا بیدا تو او دی عبادت ہی کو نہیں قبول ذرا اپنا حال ریکھی نہ تصور کری کہ اسی کی بنے پہ ہیں ساڈا حال کی ہویا پہنا آپ جانیاں نے اپنی اولاد میں میرے بران میرا منہ نہ ویکھن دی پر آپ جاندے نے میری بہن نہ میرا منہ ویکھن دی پر اپنے دوجے برا دے بارے کہہ دے اپنی اولاد میں میرے بران میرا منہ نہ ویکھن دی میری دی بس ہے قطع تلقی کرنے والا حضور نے فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنی انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنی جیڑا رشتہ توڑتا ہے رشتہ توڑنا چاہیے رشتہ بندہ توڑے نا توڑ سکتا ہے پر وجہ کی ہے ایک بندہ شراب ہو انہوں کہنا یار شراب چھڑ دے وہ شراب نہیں چھڑتا وہ نہ چھڑ دے وہ نہیں چھڑتا وہ کہتا ہے ادھوں تک تیری میری بنی ہے جدوں تک تو شراب نہ چھڑے ادھوں تک تیری میری بنی ایک یہ الحب للہ والبغض للہ ایک بغض ہو گیا کدے واسطے اللہ دی رضا واسطے حضور اللہ شرط جدوں کوئی انسان اللہ دی حد توڑ رہا ہے انہوں منع کرو انہوں روکو اگر روک جاوے ٹھیک ہے نہ روکے ادنا قطع تلقی کرن دا حکم ہے گناہ نہیں ہوئے گناہ نہیں ہوئے گا اس بندے نہ جڑا اللہ دیاں حداں توڑ رہا ہے اپنی نہ اپنے کسی ذاتی مفاد دے واسطے کسی نال ناراض نہیں ہو سکتے امام الانبیاء دے غلام او بندہ جڑا شراب کھولے او بندہ جڑا والدین دا گستاخ زنا فرانے او بندہ جڑا ہمیشہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے او بندہ جڑا شرک کرنے والا ہے او بندہ جڑا قطع تلقی کرنے والا قطع تلقی کرنے والا کتنے بندے ہو گئے 5 چھواں بندہ جڑا نجومی ہے کان جڑا جادو کردا ہے اون دی بھی اس رات نو بخشش اون دی بھی اس رات نو بخشش نہیں ہونی سجنوں غور فرماؤ اس دنیا دے اوتے اسی سارے پریشان ہیں سارے بیمار ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی نجومی کو بچیا ہونا ہے جو جڑی گل کرتا صحیح کرتا ہے میں کہتا ہوں خدا تے یقین نہیں خدا جڑا کرتا ہے وہ جو کوئی خدا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے نہیں کرتا خدا جو کرے وہ ٹھیک کرتا ہے کتنے بندے ہو گئے 7واں بندہ سنیا جی 7واں بندہ جی 15 شبان بخشش نہیں ہو سکتی وہ بندہ جڑا چغل خور ہے کون جی چغل خور اساں تے کدی نہ کسی دی لائی ہے نا کدی نہیں لائی جتنے بیٹھ کے جتنے بھی 4 بندے اکٹھے ہوئے 2 بھی ہو گئے تے کسی دا توا پراتا لیا 15 شبان رحمت دی رات بخشش دی رات جیڑا بندہ چغل خور ہوئے تے اس رات نو او دی بخشش نہیں ہوندی اتنی دیر تک وہ توبہ نہ کر جیڑا بندہ گناہ کرے گناہ کرن تو بعد گناہ دی تشہیر کرے لوگاں کے اظہار کرے میرے سونے کریم لاجپال نے فرمایا ہے انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنی ایک تے گناہ کر لیا تے پھر لوگاں کے اظہار کیتا میں فلانا کام کیتا گناہ یہ ڈبل گناہ ہو گیا اس بے ایمان کی بخشش نہیں ہو سکتی
اسا فخر نال دسنے ہاں اج کل دا میڈیا دا دور گناہ کیتا سوشل میڈیا دا دور گناہ کیتا مووی بنا لی اپنی دھیاں بہناں دی فلم بنا لی شادی دی تے پھر نیٹ تے چاڑی اے تے شہیر ہے نا اے سزار کر رہا ایک بندہ سٹیٹس لاندا گانا لا چھڑدا سٹیٹس تے او مڑیو نوجوانو سٹیٹس تے گانا لائے جن بندے سنن کے دیہڑے قیامت تے سنن والے دا گناہ تانوں ہوے دا اونوں ہوے دا ضرور اونوں بھی پر جنہیں لایا ہوئے گا وہ ترپڑ پیندے رہن دے یہ ایسی بوٹی اسی لا کے جا رہے ہیں جی بندیاں سان دیہڑے قیامت دے لبن گے اوتھے جڑا نتیجہ ہوے گا فیس بک تے گانا چڑھایا ٹک ٹاک تے گانے چڑھا دیتے اوے اگر تیری موت آ گئی تو مر جاوے گا او گانے ختم کوئی نہیں ہونے تیرے کو سوال ہوے گا پوچھیا جاوے گا دس دے صحیح ہو کے مومن دے مسلمان سونے دا کلمہ پڑھ گے اور کردار کیڑا ادا کردا رہیا خدا را ہاتھ جوڑ کے کہنا انہاں گانیاں تو بچ جاؤ میرے سونے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں پانی پوے لویا زنگ لود ہو جاتا ہے فرمایا ایک گانے جڑے نے سنن والے دا دل زنگ لود ہو جاتا اساں تے نہیں نہ سنتے او یہ گل اگلی ملتان والے دی تسی نہ غصہ کریا اسی تے نہ سنتے ہے نا گھر دے اندر بیٹھے ہیں بھی گانے موبائلاں تے بھی گانے ٹریکٹر دے گانے گڈیاں دے گانے کاروبار گانے ہر جگہ دے گانے گانے کچھ انج چول میں ویکھے نے ایکو جے بے ایمان جڑے آندے نے موسیقی روح دی غذا ہے میں کیا او کمینے موسیقی روح دی غذا نہیں تیرا ایمان ختم کرنے والا پردہ ہے روح دی غذا ویکھ رہی ہے تو اللہ سونے نے قرآن نازل فرمایا قرآن نازل فرمایا ہے یہ تیرے روح دی غذا ہے پڑھ قرآن ویکھن نال ثواب ہوے گا پڑھن دا اجر ملے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں نے عرض کیتا سونیا اگر لویا سنگ نور ہو جاوے اوتے ہاتھ پہنچ جاندا ہے او صاف کر لینے ہاں اساں تے ریگ مار لینے ہاں آقا حکم فرماؤ میرے سونے لج پال فرمایا اوے میرے غلاموں کتے ہاتھ نہ اپڑے میں محمد دا قرآن پڑھ جانا کتے ہاتھ نہ اپڑے قرآن پڑھیا کرو اس دل دا زنگ اتر جانا ہے آؤ اُنی بارگاہ دے اندر توبہ کی جاوے جڑے گناہ کر چکے ہیں معافی مانگی جاوے جدوں انسان معافی مانگدا ہے وہ بڑا کریم ہے معاف فرما دیتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص ہے جنہیں گناہاں دی وجہ تو جنہیں زیادتیاں دے ظلماں دی وجہ تو لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیتا او دے نال سلام لینا چھوڑ دیتا او دے نال تجارت کرنا چھوڑ دیتا اپنی پستی زبان کر دیتا پستی زبان نکل کے فلانی جگہ دے اندر چلا گیا کچھ دن گزرے اور کھان واسطے بھی کچھ نہیں پین واسطے بھی کچھ نہیں کلام بھی کوئی نہیں کرنا بیٹھیاں آخر لاغر ہو گیا مجبور ہو گیا بھوک دے پیاس سے کچھ بھی کھول نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر اے جناب سوال کرتا ہے عرض کی تھی پروردگارا بھائی بھی چھوڑ گئے رے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے رے بستی جانے بھی چھوڑ گئے رے سونے پروردگارا اگر مینوں معاف کرنا تیری شان کے اندر کوئی فرق ہوگا ہے میں کہنا مینوں معاف نہ کریں جے مینوں معاف کرنا تیری شان کو فرق پیندا ہے سونا مینوں معاف نہ کریں جے تیری شان مینوں معاف کرنا کو فرق پیندا ہے تے مینوں معاف نہ کریں دعا کر رہا پتہ لگ گیا آخری وقت ہو گیا کھان پین کوئی نہ ہوئے بندہ کنا چ زندہ رہ سکتا ہے تے اور چارہ کوئی نہ چلیا رب دیوار کا سوال کر رہا سونا اگر تینوں معاف کرنا فرق پیندا ہے تے میرے معاف نہ کری
پروردگار میں سنیا ہے تیری غفور رحیم ذات ہے، میں سنیا ہے تو کرم کرنے والا ہے، میں سنیا ہے تو گناہی معافیاں دینے والا ہے، میں سنیا ہے تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں سنیا ہے تیری شان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، اور میں سنیا سارے چھڑ گئے نے، رشتہ دار چھڑ گئے نے، بستی والے چھڑ گئے نے، اور میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا وا مالک کریم تو مہربانی فرما دے، تیرے بوئے دے ٹکیاں تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ دی ذات نے انہیں التجاواں سنیاں، جناب توبہ کرن دے بعد انہیں روح برباد کرے گی۔ اللہ دی ذات نے حکم فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا، میں نے کلیم جی پروردگار فرمایا جاؤ جنگل ویرانے دے اندر میرا ایک بندہ جنگل ویرانے دے اندر فوت ہو گیا وے، جاؤ دیکھو غسل کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، وہ دا جنازہ جڑا پڑے گا بستی والے دے اندر اعلان کر دے ہو دی بخشش میں فرماوا۔ وہ دا جس جنازہ پڑیا میں دی بخشش فرما دے، وہ دا جس جنازہ پڑیا میں بخش دے مانا پیکج ہو رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، جس کو دا جنازہ پڑیا اوری میں بخشش فرما دیا تھا۔ لوگوں نے پتہ لگ گیا اللہ دے کلیم نے اعلان کیتا اللہ دا بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھنا بخشش مل رہی ہے، دوڑے ساری بستی دوڑی جنازے والے اگے جا کے ویکھیا جنگل ویرانے دے اندر وہ بندہ فوت ہو گیا جنوں بستی دے وچوں دے گناہاں دی وجہ تو کڈیا گیا ہے۔ بنیا نے عرض کی تھی یا نبی اللہ یہ بڑا گناہگار ہے، بڑا مجرم ہے، یہ گناہ دی وجہ تو سینوں بار کٹیا ہے، بائی کاٹ کیتا ہے، تسی کہہ رہے ہو اللہ دا بندہ ہے۔ میرے کلیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا، پروردگارا تیرے بندے دے بارے آ کہہ رہے نے یہ بڑا گناہگار ہے، بڑا مجرم ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا اے میرے کلیم لوگ سچ کہہ رہے ہیں، پر جس انداز نے توبہ کی ہے نے تے اپنی بخشش مانگی ہے، اگر ساری بستی نہیں منگنا میں سارے انواع جڑے انداز نے توبہ کی ہے نا یہ تے کلے اپنی بخشش منگی سنا، اس انداز نال کدی ساری بستی دی بخشش منگدا تے میں سارے نہیں معاف کرنا سبحان اللہ۔ ایدی توبہ دی وجہ نال تاں میاں صاحب نے فرمایا رنگا رنگی سہیلیاں رنگا رنگی کڑھے انسان توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ فرماتا ہے بے شک میں پیار کرنا جڑا توبہ کردا ہے او دے نال وی جڑا اپنے من پاک رکھدا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھدا ہے او دے نال وی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔